نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ 9th کلاس اپنی سٹارٹ کریں گے اور 9th کلاس میں ہم سیکنڈ وحی جو نازل ہوئی، سیکنڈ ریویلیشن، اس کی بات کریں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ فترۃ الوحی کی بات کی تھی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دیر کا وقفہ آیا، اور یہ جو وقفہ ہے یہ سیرت النبی میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 23 سالہ نبوت کے دور میں بار بار آیا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی فترۃ الوحی کے بعد تو سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی، یا فترۃ الوحی تو بہت لمبا تھا یا چھوٹا تھا۔ اس طرح کنفیوژن بہت زیادہ کریٹ کر دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ فترۃ الوحی جو ہے، وحی کا وقفہ آ جانا، یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ان 23 سالوں میں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گیپ دیا، ایک بریک دی، جو کہ علماء کرام کے مطابق 1 مہینے پر محیط تھی یا پھر 3 سے 6 ماہ تک، اس سے زیادہ نہیں تھی، بس اتنے مہینے ہی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی تیاری کے لیے کہ آپ کو جو ایک بھاری میسج دیا جانے والا ہے اور ایک بھاری ذمہ داری دی جانے والی ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ دوسرا، آپ کے اندر مزید شوق اور طلب پیدا ہو وحی کے حصول کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے لاسٹ لیسن میں سٹاپ کیا تھا، وہاں سے اب کنٹینیو کریں گے ہم۔ اس کے بعد دوسرے وحی کا نزول آج ہم دیکھیں گے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار، جو کہ آپ کی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تو حضرت دحیہ کلبی جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں، ان کی شکل و صورت میں دیکھا کرتے تھے۔ کلبی، کاف ڈنڈے والی کاف سے، دوسرے قاف سے نہیں ہے، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، انسانی شکل میں دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کی اپنی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیدار ہوا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں اس کو دوسری وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفہیم ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا، ان میں ایسا کیا تھا جو کہ اتنی اہم ہے وہ آیات کہ وہ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نجی تبلیغ کیا تھی، کیوں تھی، پھر سب سے پہلے اسلام لانے والے کون لوگ تھے، اور اس کے ریزنز کیا تھا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اس کے بعد دعوت تبلیغ جو تھی وہ پورے 23 سالہ نبوت کے پیریڈ میں، دور نبوت میں کن کن مراحل سے گزرتی رہی۔ 6 ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈفرینٹ اسکالرز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم پوری سیرت کی جو بائیفرکیشن ہوتی ہے یہ 6 سٹیجز کی، اس کو ہم آج ہی اسٹڈی کر لیں گے۔ تو تھوڑی سی اکیڈیمک ڈسکشن بھی ہوگی، اور اس کے بعد رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ اور عمومی اہل مکہ کو تبلیغ، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو فترۃ الوحی کے بعد 1 سے 6 ماہ کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، چل رہے تھے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی 4 نمبر حدیث ہے، بدء الوحی جو کتاب ہے اس کے اندر، جو کہ بیسکلی فرسٹ چیپٹر ہی ہے اس بک کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو ایک دم سے آپ کو آواز آئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو جب آپ نے اوپر دیکھا تو آپ کو نظر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ ایک بہت بڑے عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور جو کہ آسمان و زمین کے درمیان تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور واپس گھر آ گئے، اور واپس گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی گئے اور پھر سے فرمایا زمبلونی زمبلونی، یعنی مجھے اوڑھا دو، میرے اوپر کچھ نہ کچھ اڑا دو، کوئی چادر اڑا دو یا کوئی کمبل اڑا دو، میرے اوپر بیسکلی کچھ اڑا دو۔
تو اس کے بعد پھر گھر آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ دوسری وحی کی یہ تمام آیات نازل فرمائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس صورت پر جائیں، اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی صرف 2 ہی مقامات پر آتا ہے۔ ایک تو آخری پارے میں سورۃ التکویر ہے، آیت نمبر 23، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورۃ النجم کی 13 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ کب؟ معراج کے موقع پہ، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، اور پہلی مرتبہ یہاں پر دوسری وحی کے نزول کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، ٹھیک ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الصافات، اس میں ہم دیکھتے ہیں ملائکہ کی ڈسکرپشن آتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، 3 پر ہوتے ہیں، 4 پر، اور ہم جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سب سے زیادہ پر ہیں، 600 پر تھے ان کے، جن کے اوپر سے موتی اور روبیز اور ڈائمنڈز جو ہیں وہ ٹپک رہے تھے، ڈرپنگ فرام ایچ ونگ، اور ان سب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر تک کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ پورے افق پر پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے افق پر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ایک عرش پر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ یہ مسند امام احمد کی پوری روایت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا جو رنگ تھا اور ان کے جو پاؤں کا رنگ تھا وہ سبز کلر کا تھا، ٹھیک ہے، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور سورۃ المدثر کے 5 آیتیں نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ العلق کی پہلی آیات 5 نازل ہونے کے بعد نبوت کا آغاز ہو گیا، اور یہاں پر تمام کتب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت کا آغاز کب ہوا؟ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک تو میں یہ بتا دوں، نبوت اور رسالت کا جو فرق ہے نا، ایک طرح سے اس میں بہت زیادہ رائے ہمیں ملتی ہیں، بہت زیادہ آراء ملتی ہیں ہمیں، ایک طرح سے یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کو بالکل شارٹ کر کے تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ العلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کو پیغام پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا نبوت کے لیے اور ایک نبی بننے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انفارمیشن مل گئی کہ ہاں میں اب نبی ہوں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کو کہ ایک نبا دی جاتی ہے، نبا مطلب خبر جس کو دی جائے گی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول بھی وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ سے رسالہ ریسیو کرتا ہے۔ رسالہ کیا ہوتا ہے؟ رسالہ بھی میسیج ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ رسالت ملنے کے بعد سورۃ المدثر کے آنے کے بعد آپ کو حکم دے دیا کہ اب اس کو آپ پھیلائیں، اب اس کی آپ تبلیغ کیجئے، اوپنلی اس کو ڈکلیئر کیجئے۔ آپ تبلیغ کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک ہو سکتا ہے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رد عمل آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رد عمل یا تو مخالفت میں ہو یا پھر فیور میں ہو، دونوں طرح کا رد عمل آ سکتا ہے، یا تو پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ تو جب تبلیغ کا عمل سٹارٹ ہوگا اور رد عمل آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے پھر آغاز ہو جاتا ہے رسالت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبوت اور رسالت میں تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ تو اس کے بعد سورۃ المدثر کی 5 آیات نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 خصوصی احکامات عملی طور پر کرنے کے لیے کیا سکھائے؟ وہ تھے وضو اور نماز۔ اس کے لیے بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم سورۃ المدثر پہ جائیں گے اس کی تفہیم کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصاً میرے پاس بھیجا اور انہوں نے مجھے وضو اور نماز کی تعلیم دی، اور یہ روایت بھی مسند امام احمد میں موجود ہے اور کچھ اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور وضو یعنی ہمیں پتہ کیا چلا کہ مکی دور میں کیا سکھایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، لیکن باعتبار تلاوت جو تلاوت کی جاتی ہے نا وضو کی آیات کی،
وہ سورہ آل عمران میں آتی ہیں، وہ ہیں مدنی، ٹھیک ہے، وہ مدنی دور کی ہیں، لیکن حکم جو اس کی فرضیت کا ہے وہ مکی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ یہ جو وضو کی آیات ہے نا، یہ سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ المائدہ میں آتی ہیں، اور وہ مدنی صورت ہے۔ آل عمران بھی مدنی ہے لیکن آتی ہے مائدہ میں ہی ہے۔ تو وضو کی آیات جو ہے وہ نازل ضرور بعد میں ہوئی، لیکن پریکٹیکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا، اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھنی بھی سکھا دی گئی۔ اور ابتدائے بعثت میں نماز کیا تھی؟ نماز صرف 2 وقت کی تھی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے ملتا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ مطلب فجر کا وقت بنتا ہے اور عصر کا وقت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ، یہ کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ ہود کی یہ آیت ہے، نماز کو قائم کرو دن کے 2 کناروں میں، یعنی صبح اور شام کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتوں میں ہمیں اس کا تذکرہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں پتہ کیا چلا کہ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے وہ کب فرض ہوئی تھی؟ وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کیا نماز تھی؟ 2 وقت کی نماز تھی، اور تھی کتنی؟ 2 رکعتیں ہی تھیں۔ اس کے بعد جب سورۃ المزمل نازل ہوتی ہے اس میں پھر تہجد پڑھنے کا حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس یا اس سے اگلی کلاس میں ہم سورۃ المزمل کو ٹچ کر لیں گے، تو اس میں ہم تہجد کا پھر پڑھیں گے۔ تو یہ وضو اور نماز کا حکم آ گیا، اور اب ہم سورت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ کہ سورۃ المدثر میں کیا حکم نازل ہوا تھا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، فانذر، پھر خبردار کیجیے، یعنی اب آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے نا جا کر اور چادر اوڑھ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے؟ کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، آرام کا وقت اب نہیں رہا، بلکہ آرام چھوڑ کر اپنی ذمہ داری کی طرف آئیے، حرکت میں آنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ اور کریں کیا؟ فانذر، پھر خبردار کیجیے، یعنی لوگوں کو آپ وارننگ دینا شروع کر دیجیے۔ وارننگ کس چیز کے ذریعے دی جائے گی؟ اسی قرآن، اسی وحی کے ذریعے سے جو کہ اب آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ مطلب کیا کہ یہ جو وحی آپ کو دی جا رہی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ اب لوگوں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ کام اب اس کا جو آغاز ہے وہ اب ہو جانا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ اعمال کی ہماری درستگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اور شرک کی درستگی کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ لوگوں کو وارن کر دیا جائے۔ وارن کر کے مین پرپس کیا ہے وارن کرنے کا؟ وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی ہی، فَكَبِّرْ، تو بڑائی کیجئے، اور اپنے رب کی ہی پھر بڑائی کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیجئے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بڑائی کر کے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کروائیے دنیا میں۔ تسلیم کیسے کروایا جائے گا؟ صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ دیں تو اس کا حق ادا ہو گیا، بلکہ دل میں منوائیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا نہیں ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا کلاس لینے کا تو میں نہ کلاس لوں، نہیں، بلکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی قربت کے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ میں اڈاپٹ کروں، اللہ کا جو حکم ہے وہ میں اڈاپٹ کروں، وہ مانوں، پھر میرے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی میرے نفس سے زیادہ، یا اور بھی کسی بھی دنیا کی چیز کی محبت سے زیادہ۔ پھر زبان سے ہم نے اقرار کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد اپنے عمل سے ہم نے اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم کچھ بھی اور کر رہے ہیں تو وہ کام بڑا نہیں ہے۔ میرا لیپ ٹاپ دیکھنا، میرا کوئی کتاب پڑھنا، میرا سونا، میرے کام بڑے نہیں ہیں، بلکہ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کا ہر حکم بڑا ہے، اللہ کی بات پہلے مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ، مطلب کہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ ہی کا۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین بیسکلی ایک سسٹم ہے، لائف سٹائل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا اس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، دیٹ از دا سسٹم آف جسٹس، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سسٹم ہے وہ باقی تمام ادیان سے بڑا ہے، وہی نافذ ہو کے رہے گا۔ جیسے سورۃ الصف کی ہم نے آیت پڑھی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، کس لیے اللہ نے ہدا اور دین الحق دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ سارے ادیان پر اس دین کو نافذ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دین بڑا ہے باقی سارے ادیان سے. تو اللہ کی کبریائی جو ہے اس کو مانیے، اس کی تبلیغ کیجئے اور اس کو لوگوں سے تسلیم کرائیے. اللہ کا دین ہی نافذ ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مقصد بتا دیا گیا. اب اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے وہ اگلی آیت میں بتا دیا گیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پھر پاک رکھیے. یہاں پر ظاہری پاکی کی بھی بات ہو رہی ہے، جیسے وضو کرنا پھر اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں باطنی پاکی کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے اخلاق و کردار کو پاک رکھیے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کو ہم ریلیٹ کیسے کریں گے کہ کسی بھی پاکیزہ مقصد کے حصول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکیزہ رہ کر. ٹھیک ہے، پاکیزہ رہ کر ہی پاکیزہ مقصد کا حصول کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے پاس لکھ لیجئے. تو اب ایک جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ باطن بھی صاف ہو اور ظاہری طور پر بھی انسان پاک و صاف ہو. اور اگلی آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. وَالرُّجْزَ، اور گندگی کو، برائی کو، فَحْجُرْ، پھر دور کیجئے. گندگی کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر بھی علماء کرام نے دونوں میننگز ہی لیے ہیں اس کے. ظاہری گندگی بھی اس کو بھی دور کیجئے اور باطنی گندگی کو بھی دور کیجئے. یعنی خود بھی ہر طرح کی گندگی سے دور رہیے اور معاشرے سے بھی گندگی کو دور کیجئے. اور خصوصاً جو رجس کا ورڈ ہے نا وہ سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے اور شرک کے لیے آتا ہے. اس لیے یہاں پر ہم اس کو شرک کے معنی میں بھی لیں گے کہ جو شرک کی گندگی ہے جو معاشرے میں پھیل چکی ہے اس کو دور کیجیے اور اس سے دور رہیے. ٹھیک ہے، یعنی توحید کا پیغام دنیا میں عام کیجیے. فی الحال دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اپنے ارد گرد. یعنی یہ یہاں پر کیا ہے؟ اوپن اینڈڈ میسج ضرور ہے، لیکن اس کو لارج سکیل پر فی الحال لے کر جانا ہے کہ نہیں وہ یہاں پر کنوے نہیں کیا جا رہا. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ بس اپنے کام کو، اب اپنی ذمہ داری کو اب نبھانا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 آیات تھے سورۃ المدثر کی جو کہ نازل ہوئیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا. آپ کی رسالت کا آغاز ہو گیا جیسے کہ میں نے بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجی سطح پر دعوت کا آغاز شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اسٹیجز ہم ڈیٹیل میں اینڈ میں پڑھیں گے. یہاں پر فرسٹ سٹیج آ گئی ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. فرسٹ سٹیج آف دعوت کیا تھی؟ دعوت تبلیغ کا آغاز جب ہوا تو سب سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے پرائیویٹلی کیا جائے، سیکریٹلی نہیں. ٹھیک ہے، یہ چھپا کر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نجی سطح پہ کرنے کا حکم دیا گیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انفرادی طور پہ کیا جائے گا، اجتماعی طور پہ نہیں کیا جائے گا. بہت زیادہ یعنی اوپن ہو کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک دم سے مخالفت سامنے نہ آئے، لیکن چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سچ کو چھپانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے اور آ کر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرائیویٹ سطح پر انڈیویجولی انفرادی طور پر دعوت کا آغاز ہوا جو کہ 3 سال تک جاری رہا. اور اس کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے کون ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے لوگ، اہل بیت جو تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ان میں کون تھے؟ سب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے. انہوں نے فوراً آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سورۃ المدثر کے نزول کے بعد ان کی تو وفات ہو چکی نا، پھر سورۃ المدثر کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے ہی ایمان لا چکی تھی کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر حضرت خدیجہ ایمان لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باقاعدہ وضو کر کے نماز پڑھنے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی تھیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ حضرت خدیجہ ہی تھی. اس کے بعد آپ کے گھر میں اور کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اڈاپٹ کر رکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب غریب تھے، بہت زیادہ غنی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بچے مختلف اپنے بھائیوں کو دے رکھے تھے. حضرت عباس کو ایک بیٹا دے رکھا تھا اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خدا سے ابو طالب کے بھتیجے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب نے اپنا ایک بیٹا دے رکھا تھا، وہ تھے حضرت علی. اور حضرت علی کی اس وقت عمر کیا تھی؟ تقریباً 10 سال. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تو حضرت علی نے سوال پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا اور حضرت علی پھر ایمان لے آئے. یہ واقعہ سیرت النبی کی مختلف کتب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
حضرت علی نے فوراً تصدیق کر دی تھی. اور اسی واقعے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے مزید کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے بھی دیکھا حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تم دونوں کس طریقے سے نماز پڑھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابو طالب نے کیا فرمایا کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو، میں تمہیں منع بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ابو طالب پھر چلے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لانے والے. اس کے بعد حضرت زید گھر میں رہتے تھے، حضرت زید بن حارثہ، جن کی آلریڈی سٹوری ہم نے لاسٹ کلاس میں ہی ڈسکس کی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام تھے. اس کے بعد آزاد کردہ غلام. آزاد کردہ غلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا کہا جاتا ہے. تو حضرت زید آپ کے مولا تھے. وہ فوراً ایمان لیا، اور ان کی ایج اس وقت کیا ہوگی؟ 20s میں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیٹ 20s میں ہوں گے، آپ اس طرح سمجھ لیجئے. پھر حضرت ایمن کون تھی؟ حضرت ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پالا، جو آپ کے والد کی لونڈی تھیں. پھر ان سے حضرت آمنہ کو ملی، حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں، اور تھی تو ادھر ہی، یعنی آپ کی پھر لونڈی تھیں. تو ایمن جو تھیں وہ بھی پھر فوراً اسلام قبول کیا انہوں نے حضرت خدیجہ کے بعد. جو دوسری عورت سمجھیں گی، آپ اس طرح سمجھ لیجئے. اور ان کی اس وقت کیا ایج ہوگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کی ایج تھی آلموسٹ 12-13 اس وقت. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہیں، تو 40+13 کر لیں، 50s میں ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر فضل کون تھی؟ فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں. آپ کے جو چچا تھے نا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کی وائف. اور حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا ہم نام پڑھتے ہیں تفسیر میں بہت زیادہ، جو مفسر الامہ تھے، ان کی والدہ. ٹھیک ہے، فضل. یہ بھی شروع میں اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر آتا ہے. شروع میں جو خواتین اسلام لائیں تھیں نا بہت کم تھی، تو ان کے یہ نام آتے ہیں. حضرت خدیجہ، اس کے بعد ایمن، فضل. پھر گھر میں حضرت علی اور حضرت زید، یہ سارے ہو گئے. پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیٹلی اولاد تھی، وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. آپ کے ساری اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت زیادہ جو قریبی لوگ تھے، دوست تھے، جو کہ آلریڈی جو کہ سلیم الفطرت ہی تھے، ان کو پیغام دیا. ان میں سب سے پہلے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کی تو انہوں نے فوراً اس پیغام کو قبول کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے. یعنی سب ہی فرسٹ کیٹیگری میں کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں غلاموں میں سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ حضرت بلال نے. حضرت بلال بن رباحہ نے، ان کا ذکر بعد میں آئے گا. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس 3 سالہ پیریڈ میں حضرت ابو بکر نے پھر آگے اپنے دوستوں کو پیغام پہنچانا شروع کیا، خود سے بات کر کے، پرائیویٹلی، انڈیویجولی. اور اس میں وہ بھی کن کو؟ جو کہ آلریڈی سلیم الفطرت ہی تھے، جن کا ڈیفینیٹلی جھکاؤ تھا اس طرف، ان سے بات کرنی شروع کی. ان میں کون تھے؟ حضرت عثمان غنی. اچھا، حضرت ابو بکر کی عمر کیا تھی اس وقت؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں چھوٹے تھے. تو 40 سال سے 2 سال کم کر لیجئے، 38. پھر حضرت عثمان غنی بھی حضرت ابو بکر کے ایج فیلو تھے آلموسٹ، تو وہ بھی 38 ایئرس کے ہوں گے آلموسٹ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بچے تھے، ٹین ایجر تھے. ٹھیک ہے، آلموسٹ 16-17 ایئرس کے تھے. یہ سارا کچھ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں؟ ایجز وغیرہ نہ بھی بتاؤں تو گزارا ہو جائے گا، بکس میں لکھا بھی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ صحابہ کی الگ سے سیرت پڑھتے ہیں نا، آپ کو وہاں سے پتہ چل جاتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ تاکہ ہمارا انٹرسٹ اور زیادہ ڈیولپ ہو، ہمارے ذہن میں کوئی تو امیج بنے، کوئی پکچر بنے کہ ینگسٹرز کی اور ایڈلٹس کی، اور اس کے مطابق پھر ان کی ایفرٹس کو ہم ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی بھی سیرت پھر ہمیں ساتھ ساتھ یاد رہے گی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مدینہ گئے نا تب کہا جاتا ہے کہ ان کی ایج 30s میں تھی، تو یہاں پر پھر یہ 20s میں ہوں گے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ حضرت صفیہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، جو کہ ایمان لے آئی تھی. یہ نہیں پتہ کہ وہ کب ایمان لائی تھی، کچھ عرصے بعد لائی ہوں گی. تو یہ آپ کے پھپھی زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ حواری النبی. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بھی کہا جاتا ہے. حواری کیا ہوتا ہے؟ حواری ہوتا ہے
قریبی دوست کی طرح ہی حواری کا ورڈ ہوتا ہے بیسکلی، قریبی فالوور یہ کہا جا سکتا ہے، ڈسائپل کہتے ہیں انگلش میں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو کہ تجارت میں بہت زیادہ فیمس تھے، بہت امیر تاجر تھے. ٹھیک ہے، مکہ میں بھی امیر تھے، اس کے بعد جب مدینہ گئے تو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں جا کے غریب ہو گئے. وہاں جا کے دوبارہ تجارت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں غنی بنا دیا. اور یہ سب کون تھے؟ پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ جو کہ قریش سے جن کا تعلق تھا، قریش کے مختلف قبیلوں سے. اس کے علاوہ غلاموں میں سے بہت زیادہ لوگ شروع میں ہی ایمان لے آئے تھے اس 3 سال کے عرصے میں. اور وہ کون لوگ تھے ہم جانتے ہیں. پہلے غلام جو ایمان لے کر آئے حضرت بلال بن رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حباب بن ارت، صہیبہ رومی، یاسر اور سمیہ جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر، اور ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے عبداللہ بن یاسر، اور عامر بن فہیرہ. ٹھیک ہے، یہ سارے غلام تھے. یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی غلاموں کے نام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ صحابہ کے بھی نام آتے ہیں جو کہ اوور دا ٹائم پیریڈ سابقون الاولون ہم پڑھیں گے نا، ان میں انشاءاللہ ہم ان سب کے نام ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ شروع میں اتنے زیادہ غلاموں کا ایمان لے کر آنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پر بہت زیادہ ڈسکشنز ہمیں ملتی ہیں. ایون اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمیشہ شروع میں وہی لوگ ایمان لے کر آتے ہیں جو کہ بیسکلی معاشرے کے سمجھیں کہ لو لیول پر، لو سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو دولت اور مال ہے نا، یا دنیا کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے. جاہ کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس، کہ میرے پاس یہ سٹیٹس ہے، یہ پریویلیج ہے، یہ جاب ہے، یہ پوزیشن ہے. اس سب سے ان کے دل سیاہ نہیں ہو چکے ہوتے، دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی ان کے اندر. اب یہ سب نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر فخر اور غرور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور فخر اور غرور کی وجہ سے ان کے دلوں پر کسی قسم کا کوئی زنگ نہیں لگا ہوا ہوتا. تو اس سب سے کیا ہوتا ہے پھر، جو اسلام، جو بھی نیا پیغام بیسکلی ہو، صرف اسلام نہیں، کوئی بھی نیا پیغام ہو، اس کو اینالائز کرنا اور اس کو قبول کرنا پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ ہر نبی کو شروع میں جب بھی فالو کیا گیا تو معاشرے کے غریب لوگوں نے پہلے فالو کیا، اور معاشرے کے جو غنی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ بعد میں فالو کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم اسی ایگزامپل کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے پہلے ایمان لانے والے جن میں سے بیشتر عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں the 10 صحابہ who were promised جنہ ٹوگیدر. ٹھیک ہے، ان سب کو اکٹھے جنت کی خوشخبری دی گئی تھی ایک ہی حدیث میں. حضرت ابو بکر، حضرت علی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس طرح سب کو اکٹھے خوشخبری دی گئی تھی. ان کے علاوہ بھی انڈیویجولی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کو جنت کی خوشخبری دی. جیسے حضرت ام ایمن کا ہم نے پڑھا تھا نا جب فرسٹ 3rd کلاس میں، آئی گیس، جب میں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جنت کی خاتون سے شادی کرے گا، تو یہ کیا تھا؟ خوشخبری تھی نا. اسی طرح حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں محل تیار کر دیا گیا ہے جو کہ سفید موتیوں کا ہوگا، جہاں پر نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ ہوگا. تو یہ کیا تھا؟ جنت کی خوشخبری. لیکن عشرہ مبشرہ کون ہے؟ جن کو بیسکلی اکٹھے 10 وہ لوگ جن کو اکٹھے خوشخبری دے دی گئی کہ آپ سب جنتی ہیں. تو ان میں سے جو فرسٹ شروع میں ایمان لانے والے تھے ان میں سے زیادہ تر عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری میں گئے. یہ ہائیسٹ موسٹ رینکنگ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فضیلت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً خود ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور راسخ الایمان یہ لوگ ٹھہرے. اور انہوں نے پھر پتہ ہے ایسی یہ ٹیم بنی، ایسے صحابہ کی یہ جماعت بنی جنہوں نے پھر آگے اسلام کو پھیلانے میں ایک اہم بلند کردار ادا کیا. آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگوں نے تفسیر پڑھی ہوگی یا کچھ قرآن سے آپ لگاؤ ہوگا، ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کے صحابہ ہی تھے نا، وہ حضرت موسیٰ کے کمپینینز تھے، صحبت میں رہنے والے تھے. کیسے تھے وہ لوگ؟ کیسے بار بار بات سے پھر جاتے تھے؟ کیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو سارے کے سارے پھر گئے، نہیں ہم تو نہیں جہاد کریں گے، ہم تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو سنسیئر صحابہ تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت کم تھے، منافق ان میں زیادہ تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حواریین جو تھے بہت کم تھے،
زیادہ تر نے تو منہ پھیر لیا تھا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ینگ ایج میں ارلی 30s میں ہی اٹھا لیا آسمان کی طرف, اور بعد میں ان کے فالوورز بھی ختم ہوتے گئے, اور جو باقیوں نے دین ہی بدل کے رکھ دیا. اس طرح کے فالوورز تھے ان باقی انبیاء کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فالوورز دیے, ایسے صحابہ دیے جو کہ راسخ الایمان ٹھہرے, جن کی تعلیم و تربیت اتنے بہترین انداز میں ہوئی کہ وہ اسلام کو پھیلاتے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور عملی طور پر بھی آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نام, انشاءاللہ آگے جب ہم جاتے جائیں گے تو ان کو مزید ڈیٹیل میں پھر دیکھتے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی مزید سٹوریز بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے تفصیل میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجی تبلیغ کے بعد سیکنڈ سٹیپ کا حکم ہوا. وہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ دعوت تبلیغ کا, جس کا ذکر سورۃ الشعراء میں آتا ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 اور 216, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ ہاں جی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو لوگ بھی ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں, یعنی ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہیے نرمی کے ساتھ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. لا تعلقی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ رشتہ توڑ دیں, مطلب یہ کہ ان کی شرک سے برات کا اظہار کر دیجئے کہ جو تمہارے طریقے ہیں انہیں ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ہمارے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, تمہیں توحید پر آنا ہی ہوگا. ان کے جو طریقے ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیجئے, ان سے بیزاری کا اظہار کیجئے, یہ یہاں پر مطلب ہے. خیر, ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ اب کیا کریں؟ اب اوپن کیجئے تبلیغ کو, لیکن کس لیول پر؟ صرف رشتہ داروں تک کے لیول پر رہیے, اس سے آگے ابھی نہیں جانا, ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے, مطلب اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر خود سے نہیں کچھ کرتے, اللہ کے حکم کا ہمیشہ انتظار کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی, ارینجمنٹ کی, کھانے کی دعوت دی سب کو. اور یہ واقعہ بھی ہم بچپن میں اسلامیت کی کتابوں میں پڑھتے تھے, مجھے نہیں پتا اب اسلامیت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کیا جس سے آپ خود بلانگ کرتے تھے, اور بنو مطلب کون تھا؟ یہ بھی قریش کی ایک برانچ ہی تھی, اور بنو ہاشم کے کزنز بنتے ہیں, بہت زیادہ قریبی تعلق تھا, اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی انوائٹ کیا. ان کے کچھ آدمی بھی وہاں پر موجود تھے, تقریباً 40 آپ کے رشتہ داروں نے شرکت کی, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حکم کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم, تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو, پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا, پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم. مطلب کیا حکم دیا گیا؟ مکہ میں کیا حکم تھا؟ توحید کا, رسالت کا اور آخرت کا. یہ 3 ایمانیات پر خصوصاً مکی صورتوں میں بات ہوتی ہے, اور مکہ میں جو 13 سال نبوت کے گزرے اس میں خصوصاً انہی پر فوکس کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم مکی صورتوں میں مزید کیا ٹاپکس تھے, کیا ڈسکشنز تھی, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور وہی جو آپ سے سلم پر نازل ہوئی, ابھی تک ہم نے 2 وحی کی بات کی, وہ کس فارم میں آتی تھی, کیسے آتی تھی, اس کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی آلموسٹ 7 to 8 ٹائپس تھیں. وہ ٹائپس بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو نرمی سے یہ پیغام دیا, جس کے اوپر آپ کے جو چچا تھے ابو لہب, ٹھیک ہے, ابو لہب بھی آپ کے ایک چچا تھے, میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. ان کا اصلی نام میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی, لیکن ان کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ, تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وجاہت والے تھے, خوبصورت تھے, ان کی شخصیت بہت زیادہ کشش والی تھی, جس کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا تھا ابو لہب, ان کے اپنے ارد گرد جاننے والوں کی طرف سے, ٹھیک ہے, ان کی تعریف کے لیے. تو اس نے کیا کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پکڑ لو, مطلب یہ کہ اس کو روک دو, یہ جو کر رہا ہے اس کام سے اسے روک دو,
کہ اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے۔ ذلت کیوں اٹھاؤ گے؟ کیونکہ یہ ان کے قریش میں سے تھے نا، اور قریشی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اپنے ہی بندے کو کسی اور کے حوالے کر دے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کیا کریں، ہم اس کو پہلے ہی روک لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوئے، یہ ہم پڑھا کرتے تھے کتاب میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کے حضرت علی نے فرمایا کہ میں 2 کے چھوٹا ہوں لیکن میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہیں پر آپ کے چچا ابو طالب نے بھی فرمایا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں، ٹھیک ہے۔ یہ الکامل الابن الاسیر میں یہ پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ابو طالب کا رد عمل کیا تھا؟ نیوٹرل تھا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ میں اپنا دین چھوڑوں گا، اور کوئی اوپنلی مخالفت نہیں کی۔ ابو لہب نے مخالفت کی، لیکن فی الحال کس لیول پہ کی؟ تھوڑے لیول پر، نارمل سی مخالفت کی، اور سپورٹ کس کی طرف سے ملی؟ صرف اور صرف حضرت علی کی طرف سے۔ باقی لوگوں نے کیا کیا؟ بس سن کر، جیسے ہوتا ہے نا کہ سن کر چلے گئے، کوئی کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو یہ تھی سیکنڈ سٹیج، جس میں کہ قرابت داروں کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ اب اس سٹیج کا دورانیہ کیا تھا، کتنا عرصہ یہ چلی، اس کے بارے میں ہمیں کتابوں میں کچھ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مہینے یا سال تک یہ چلی ہو، لیکن اس کے فوراً بعد ہی سورۃ الحجر کی یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نمبر 94، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اوپن تبلیغ کا حکم دے دیا گیا، یہ ہے تھرڈ سٹیج آف تبلیغ۔ ہاں جی یہ ہے تھرڈ سٹیج آف تبلیغ۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے تیسرے مرحلے کی، دا تھرڈ سٹیج آف دعویٰ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اس کو عمومی طور پر جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیجئے۔ تو فرسٹ سٹیج کیا تھی؟ پرائیویٹ دعویٰ، نجی سطح پر، انڈیویجول تھی، انفرادی طور پہ تھی۔ سیکنڈ کیا تھی؟ ٹو ریلیٹیوز، رشتہ داروں کو دعوت، اور تھرڈ کیا ہے؟ عمومی سطح پر دعوت، جو کہ کس کو دی جائے گی؟ پہلے صرف اور صرف اہل مکہ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا قدم اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ صفا کی پہاڑی کہاں ہے؟ کعبہ کے بالکل پاس ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں عمرہ جب کیا جاتا ہے تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابھی تو صفا کی پہاڑی پر اتنے عرصے سے لوگ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو چڑھ اتر کر کچھ نہ کچھ مٹی پیروں کے ساتھ نیچے آتی رہتی ہے، اس کی ہائٹ، لینتھ جو ہے اس کی وہ کم ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی کم نہیں تھی، ذرا اونچی پہاڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا۔ یا صباحا کیا ہے؟ اس طرح پرانے زمانوں میں آواز لگائی جاتی تھی لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف گریب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ ہائے صبح، ہائے صبح، یعنی لوگ فوراً سمجھ جائیں کہ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پکار کے بعد پھر سارے لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ تمام قبیلوں کے جو قریش کے خاندان اور کنبے تھے ان کا نام لے کر ان کو پکارنا شروع کیا، اور وہ کیا الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلاں، بنی فلاں، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یعنی مختلف قبیلوں کو بلایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ ارأیتکم لو اخبرتکم، یہ بتاؤ اگر میں یہ تمہیں خبر دوں، ان قیلا بالوادی بصفح ھذا الجبل، کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سواروں کی ایک جماعت آ رہی ہے، ترید ان تغیر علیکم، تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ جو کہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، اکنتم مصدقی، کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، تو بے شک میں تمہاری طرف خبردار کرنے والا بنا کر آیا ہوں، یدئی عذاب شدید، کس چیز سے خبردار کرنے والا؟ ایک سخت قسم کے عذاب سے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثلکم کمثل رجل،
میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص ہو رأى العدو فانطلق، جو کہ اپنے دشمن کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ فوراً دوڑتا ہے، یربع اہلہ، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی میں ایسے ہی ہوں جیسے کہ میں نے ایک دشمن کو دیکھ لیا ہے اور میں اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ رہا ہوں کہ انہیں میں جا کے اب خبردار کروں. فخشی ان یسبقوہ فجعل ینادی، تو لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباح یا صباح. ٹھیک ہے، تو یعنی اس شخص نے خطرہ پہلے دیکھ لیا تو اپنے گھر والوں کو جا کر اس خطرے کے بارے میں بتا رہا ہے. اور وہ خطرہ کیا ہے، وارننگ کس چیز سے دی جا رہی ہے، ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے، آخرت کے عذاب سے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ڈرانا جو ہے قرآن میں وہ کس چیز سے ہے، آخرت کے عذاب سے. تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ قریش کو مخاطب کیا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم من اللہ، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو. اشترو کیا ہوتا ہے، خرید لو. انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، تو میں کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا تمہارے لیے، تمہارے نقصان یا فائدے کا. یعنی میں تمہیں نہ بچا سکوں گا اور نہ ہی میں تمہیں نقصان دے سکتا ہوں، تم اپنا انتظام خود کر لو. ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور میں اللہ سے بچانے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کعب کو بلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یا بنی مرہ کو سیم میسج دیا جا رہا ہے، پھر یا معشر بنی قصی، بنی قصی کے لوگوں کو، پھر یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد شمس، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نام سے پکارا اور فرمایا، یا عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، خود اپنے آپ کو بچاؤ. یا صفیہ بنت عبد المطلب، اور اب کس سے بات کر رہے ہیں، اپنی پھپھی سے. امت رسول اللہ، اے پھپھی رسول اللہ کی، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یا فاطمہ تو بنت محمد رسول اللہ، یہ بھی ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، سلینی بما شئت، مجھ سے مانگ لو جو تم چاہتی ہو، انقذی نفسک من النار، مگر اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ. ٹھیک ہے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، جو مال تم مانگنا چاہتی ہو مجھ سے، دنیاوی کوئی چیز چاہتی ہو وہ تم مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. غیر ان لکم رحمہ سأبلھا ببلالھا، یعنی تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا جو تعلق ہے نا، اس کو میں پورے طریقے سے نبھاؤں گا، رشتہ داری کا حق پورا نبھاؤں گا، لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ کے سامنے میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کر سکوں گا. اس میسج کے بعد، اس حکم کے بعد رسپانس کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا ہمیں کوئی بھی بیان نہیں ملتا جس سے کہ بیسکلی لوگوں کی کوئی کھلا مخالفت کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہو. لیکن ابو لہب کی بدسلوکی کا البتہ ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا، تو نے یہ میسج دینے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا، تو غارت ہو، تبت لکا، یہ اس نے کہا. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی. سورۃ اللہب کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت ہی سمپل سورت ہے اور اس میں اسٹریٹ سیدھے ورڈز ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ میننگ نہیں ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فوراً نازل نہیں ہوئی تھی، یہ یاد رکھیے گا. اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ابو لہب کی جو مخالفت ہے وہ بڑھتی گئی، اس کی بیوی بھی اس میں شامل ہو گئی. اس کے آپ سمجھیں کہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ عرصے، سال کے بعد، اس طرح سمجھ لیں. لیکن اس کے اوپر پھر یہ نازل ہوئی. کیوں ہم یہاں پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ریلیٹ کریں؟ کیونکہ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبت لکا، کہ آپ غارق ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبت یدا، کہ تم غارت ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یدا دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، ٹوٹ جائیں تمہارے دونوں ہاتھ. کس کے دونوں ہاتھ؟ یدا ابی لہب کے، وتب، اور ہلاک ہو. ما اغنا، نہیں کام آیا، انہو، اس کے، مالہ وما کسب، نہ اس کا مال، نہ ہی جو اس نے کمایا، جو اس نے پراپرٹی بنائی، جو بھی کچھ اس کا تھا. اور مزید اس نے کیا کمایا تھا؟ وہ کام بھی کرتا تھا نا، حاجیوں کو کھانے پلانے وغیرہ کے کام بھی کرتا تھا. تو اس میں سے کچھ بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی.
یہاں پر لہب کیوں آ رہا ہے اور اوپر بھی ابھی لہب، اس کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی وجاہت کی وجہ سے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں کہ تم ابو لہب ہو، اصل میں تم کیا ہو، تم یہ جو لہب شولوں والی آگ ہے نا وہ تمہارا مقدر بنے گی، اس کے اندر جلو گے تم، انتہائی برا انجام ہوگا تمہارا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور بیوی اس کی، حمالۃ الحطب، جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، مطلب کہ لکڑیاں جلانے کے لیے جو اٹھائے پھرتی ہے، کھانا پکانے کے لیے، یہ کام وہ ریگولرلی کرتی ہوگی نا، اس لیے اس کا ذکر ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے گلے میں رسی ہوگی. ان دونوں کو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے پیغام کی کا مذاق اڑایا، اس کو حقارت سے دیکھا اور اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے، صرف ریجیکٹ کر دینا ایک الگ بات ہوتی ہے. دیکھو بہت سارے لوگوں نے شروع میں ریجیکٹ کیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا اینڈ میں اسلام لانے والے، ہجرت کرنے والے 3 صحابہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کے نام یاد کر لیں، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو وہ بھی تو اینڈ میں ایمان لائے نا، لیکن دیکھیں انہوں نے نہ حقارت دکھائی، نہ مذاق اڑایا، اور نہ ہی کوئی متکبرانہ رویہ اختیار کیا. جو لوگ اچھے دشمن تھے نا، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی گائیڈ کر دیا، دے ور گائیڈڈ ٹورڈز اسلام. لیکن جو برے لوگ تھے نا، ان کو گائیڈنس نہیں ملے، جنہوں نے تکبر کے ساتھ برے طریقے سے اسلام کے پیغام کو جھٹلایا. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں سٹیجز آف دا دعویٰ میں کیا تھی. دعوت تبلیغ کے 3 مراحل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور ٹوٹل مراحل جو کہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ تقریباً 6 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ 3 کیا تھے؟ نجی دعوت، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کو، اس کے بعد جو یہ عمومی دعوت کا جو حکم ہوا نا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں، یہ سلسلہ پھر پورے مکی دور میں چلتا رہا. مکی دور کے 13 سالوں میں سے 3 سال ہم پہلے کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے 10 سال سمجھیں آپ قرابت دار اور پھر اہل مکہ، یہ سارے آپس میں مکس ہو گئے، شامل ہو گئے، اگلے 10 سال چلتے رہے. تو یہ مکہ کے ٹوٹل 13 سال بن گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا بار بار؟ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے صبر کرو. ہم دیکھیں گے کہ مکی دور کی جتنے بھی صورتیں نازل ہوئیں، ان سب میں خصوصاً ان کی جو اینڈنگز ہیں نا صورتوں کی، ان میں صبر پر بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کا جو رد عمل آ رہا ہے نا، ان کی طرف سے جو تعذیب آ رہی ہے، جو ظلم و ستم آ رہا ہے، جن کو انشاءاللہ اگلی یا اس سے اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کر لیں گے، اس کے اوپر کیا کریں؟ آپ کوئی رسپانس نہ دیں. آپ صرف اور صرف آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ فی الحال آپ کی اسٹریٹجی صرف یہ ہوگی کہ آپ صبر کا دامن مت چھوڑیں، صبر کو تھامے رکھیں. تو یہ صبر کے ساتھ یہ عمومی دعوت کا پیریڈ چلتا رہا. اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہماری 4th سٹیج بنتی ہے وہ بھی جنرل دعوت تھی، کامن دعوت تھی، اور لیکن اس عمومی دعوت میں ڈفرینس کیا تھا؟ وہ تھی جہاد کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الحج میں پہلی مرتبہ جہاد کا حکم دیا. سورۃ الحج کی جو جہاد کی آیت ہے وہ نازل ہوئی تھی ہجرت کے موقع پر. ٹھیک ہے، ہجرت کے دوران وہ نازل ہوئی ہیں، اور پھر مدینہ جا کر جہاد شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اگلے سال سے ہی غزوہ بدر ہوئی، اور پہلے 6 سال تک قریش کے ساتھ مسلسل جہاد ہوتا رہا. تو یہ پھر دعوت کا ایک پیریڈ تھا جس میں جہاد ہوتا رہا. یہ چوتھا حصہ بنتا ہے، 4th سٹیج بنتی ہے. اس کے بعد 5th سٹیج آف دعویٰ کون سی تھی؟ وہ عمومی دعوت جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوتی رہی. ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. صلح مطلب قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی، ایک طرح سے معاہدہ ہو گیا تھا، پیس ٹریٹی ہوئی تھی، جس میں کچھ شرائط تھیں کہ کنڈیشنز تھیں کہ آپ ایسا ایسا کریں گے، ہم ایسا ایسا کریں گے، اور اگر ہم اس ٹریٹی کو پورا کریں گے تو ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اب ہم سکون سے رہیں گے. اور یہاں سے بیسکلی ہوا یہ کہ قریش نے مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کر لیا، ان کی پولیٹیکل قوت کو بھی، اور ان کی اکنامیکل سٹرگلز کو بھی، اور ان کی جو ڈیفینسو قوت تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ وفود نے آنا شروع کر دیا. مختلف وفد جو تھے، ڈفرینٹ گروپس آف پیپل فرام ڈفرینٹ ایریاز، عرب کے دور دور سے کے علاقوں سے، عیسائیوں نے آنا شروع کیا. مشرکین کے مختلف قبیلے جو دور دور رہتے تھے انہوں نے آنا شروع کیا. تو ان کو مسلمان اب آرام سے سکون سے دعوت دے سکتے تھے بغیر کسی حملے کے ڈر کے. یہ جو مدینہ کے پہلے 6 سال ہے نا، جب یہ آپ جنگیں پڑھیں گے نا میرے ساتھ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ
اس وقت مسلمانوں کی کیا مینٹلی کیا حالت تھی. ہر وقت جنگ کا خطرہ، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا. کبھی دل کانپ رہے ہیں، کبھی ڈر رہے ہیں، کبھی کوئی حالت ہے، کبھی فوراً دیکھ رہے ہیں کہ حملہ تو نہیں ہو گیا ہمارے اوپر، ہر وقت ہوشیار ہیں. یہ والی سچویشن چل رہی تھی. ٹھیک ہے، جیسے وارننگز ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں، کبھی کچھ ہونے والا ہو فوراً سائرن بجنے لگ جاتے ہیں. تو یہ والی سچویشن تھی 6 سال. اس کے بعد حدیبیہ کے بعد کیا ہوا، ایک طریقے سے امن آ گیا، امن کے ساتھ دعوت ہونے لگی، آرام سے کھلا دعوت دینے لگے. اسی لیے سورۃ الفتح میں ذکر ہے نا حدیبیہ کا. اس کی پہلی آیت کیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے حدیبیہ پہ آپ کو فتح نصیب کر دی. تو یہی تو فتح تھی مسلمانوں کی کہ وہ اب امن کے ساتھ کھلا دعوت کر سکتے ہیں، کوئی انہیں اب روکنے ٹوکنے والا، حملہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک دعوت کی سٹیج ہے. ٹھیک ہے، 7th دعوت کی سٹیج. یہ سٹیجز کس بیسس پہ ہے کہ ان کا جو تھا طریقہ تھا، ان میں میتھڈالوجی بیسکلی ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے. 3rd عمومی دعوت میں کیا تھا، صبر کے ساتھ دعوت کرنی تھی، ظلم و ستم کو برداشت کرنا تھا. یہ میتھڈالوجی تھی، یہ اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد جہاد کرتے ہوئے دعوت کو کنٹینیو کرنا تھا، یہ میتھڈالوجی تھی جہاد کی. 7th سٹیج میں کیا ہے، اب امن کے ساتھ سکون کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے، اوپنلی کھلا، کوئی روکنے پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ لیول پر 5th تھا وہ 6th لیول پر پھر کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پر پھر دعوت کو لے جایا گیا، جس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا. مختلف بادشاہوں کو، کیسر و کسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف خطوط لکھے، اور ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا. ٹھیک ہے، کچھ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کچھ نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور یہ پیغام کیوں دیا گیا، دیکھیں سب یہ جو رومن امپائر تھی، بیزنٹین امپائرز تھیں، ان میں بہت زیادہ کرسچنز تھے. خصوصاً رومن امپائر میں، رومی سلطنت میں تو تھے ہی زیادہ عیسائی. ان کو پتہ تھا آخری رسول آنے والا ہے، ان کے پاس نشانیاں تھیں، انہیں پتہ تھا یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو آخری رسول نے آ جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نشانیاں ہر وقت. اچھا یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، یہ بھی پوری ہو گئی، اب ہم پاس جاتے جا رہے ہیں. جب امام مہدی آ جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا ہم اور زیادہ قریب ہو گئے. تو جب دابۃ الارض نکل آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا اور قریب، اب تو آنے ہی والی ہے قیامت. ایسا ہوگا نا. تو انہیں پتہ تھا کہ رسول آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، جو کہ سٹوریز ہم انشاءاللہ جب اس لیول پر پہنچیں گے. اور یہ کون سا سال بنتا ہے، تقریباً یہ 9 ہجری بنتی ہے. ٹھیک ہے، 9 ہجری میں جا کر ہم پھر یہ ان لیٹرز کو پڑھیں گے، اور اس دعوت کا کیا سٹائل تھا، یہ سب کچھ پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے 6 سٹیپس آف دعویٰ. یہ آج ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا لاسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے وحی کی ٹائپس کو، ہم دیکھیں گے مکی صورتوں کا سٹائل کیا تھا وہ ہم دیکھیں گے، اور مختلف صحابہ جو کہ ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیسے کیا گیا. اور کچھ قریش نے تو ان پہ ظلم و ستم کیا نا، باقی قریش کا کیا رد عمل تھا، یہ سارا کا سارا رسپانس یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.